ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے اور کچھ باتیں مختصر سی سمجھیں گے۔ شروع سے ایک بار سبق نمبر کو دہرا لیجئے کہ کون سا سبق کس چیز کے بیان میں ہے۔ سبق نمبر 1 مفردات کے بیان میں، سبق نمبر 2 مرکبات کے بیان میں، اور سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں، اور سبق نمبر 4 رواں یعنی کہ مشق اور پریکٹیکل کے بیان میں۔ یہ سبق نمبر 5 کے اندر آپ حضرات کو زیادہ کچھ یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سبق نمبر 4 کی طرح اس سبق کے اندر بھی ملتے جلتے حروف ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، اور 1-2 باتیں آپ حضرات کو یاد رکھنی ہیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق نمبر 5 کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5 کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگا کرے تو آپ حضرات کم از کم لائک کر دیا کریں، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیا کریں، کہ آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا کلام مجید پڑھنے کا پختہ ارادہ کر لے، جس سے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ سبق نمبر 5 ہے تنوین کے بیان میں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ بس اس بات کو آپ حضرات کو یاد رکھنا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، فوراً بتا دینا ہے۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ یہ تنوین جو ہے 2 زبر کی کبھی بھی آئے گی تو کلمے کے آخر میں ہی آئے گی، کلمے کے بیچ میں کبھی نہیں آتی۔ تو تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے کہ حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ 2 زبر ان، آواز کیسی نکل رہی ہے؟ ان۔ اور یہاں پر دیکھیے حمزہ نون زبر ان، ان ان۔ دیکھنے میں حرف الگ الگ ہیں لیکن دونوں کی آواز بالکل سیم ہے، ایک جیسی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تنوین کی آواز یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی آواز جو ہے وہ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ تنوین کی ہجے اس طرح کریں۔ چلیے تنوین کی ہجے میں یہاں پر کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک بات یہاں پر اور بتا رہے ہیں جس کو تھوڑا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ 2 زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں پر الف اور کہیں پر یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ 2 زبر کے ساتھ الف اور یہاں پر دیکھیے 2 زبر کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے، تو ہجے کرتے وقت اس یا اور الف کا نام ہمیں نہیں لینا ہے۔ اس سبق کے اندر صرف تنوین کسے کہتے ہیں اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ چلیے ہجے اور رواں دونوں طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور آسانی کے ساتھ ہجے اور رواں سے ہمیں پڑھنا آ جائے۔ تا 2 زبر تن، 2 زبر کی تنوین کو ہمیں 4 اسٹیپ میں پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 3 اور 4 کو ہم نے جو ہے 3 اسٹیپ میں پڑھا تھا، اور سبق نمبر 5 کو ہمیں 4 اسٹیپ میں پڑھنا ہے۔ کیسے؟ تا 2 زبر تن، تا 2 زبر تن، اس طرح سے۔ اس طرح نہیں پڑھنا کہ تا 2 زبر تن تا 2 زیر 3، ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے، اور آپ جلدی کریں گے تو آپ کو خود ہی معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ چلیے تا 2 زبر تن، تا 2 زیر 3، تا 2 پیش تن، تو 2 زبر تن، تو 2 زیر 3، تو
دو پیش پن، تن تین تن، پن تین پن. اس کو باریک اور سختی کے ساتھ اس کو موٹا پڑھنا ہے ہمیں، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں، آپ حضرات نے یاد کر لیے ہوں گے، اور نہیں کرے تو سبق نمبر 1 میں اس کلر کے جو 7 حروف ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. آپ حضرات ان کو یاد کر لیں، وہ ہمیشہ آپ کو کام آئیں گے. اور ان حروف کو یعنی حروف مستعلیہ کو ہمیں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، لال دو زبر لن، لال دو زیر لن، لال دو پیش زن. سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز نکال کر. زن زن زن، رن نرمی کے ساتھ، رن رن زن. را دو زبر زن، را دو زیر رن، را دو پیش زن. ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش سن. نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ موٹا پڑھنا ہے اس کو، اور اس کو باریک پڑھنا ہے. کیسے؟ ذن ذن ذن، ثن ثن سن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن. صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش سن. سختی کے ساتھ سن سن سن، سن 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 موٹا کر کے. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش بن. سختی کے ساتھ باریک. دن دن دن، بن موٹا کر کے، بن دن بن. اس طرح سے جو ہے ہمیں ان حرفوں کے اندر فرق پیدا کرنا ہے. سبھی سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کو جو ہے قرآن اچھے سے پڑھنا آئے گا، بلکہ آپ پھر بعد میں پڑھا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن. سختی کے ساتھ باریک. کن 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 موٹا کر کے نرمی کے ساتھ. قن قن قن. اس طرح سے جو ہے ان حرفوں میں فرق پیدا کرنا ہے. میری آواز تھوڑی جو ہے پھٹی پھٹی سی ہو رہی ہے، اس لیے کہ تھوڑا طبیعت خراب ہے، لیکن آپ حضرات کی محبت میں کوشش کر کے جو ہے پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا، تاکہ کوئی نانگا نہ ہو، کوئی چھٹی نہ ہو. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن. اس چھوٹے ہا کو پڑھتے ہوئے بالکل بھی زور نہ لگائیں، بلکہ بالکل آرام سے پڑھیں، انشاءاللہ بہت اچھا ادا ہوگا. اس میں زور لگانا ہے اور حلق کے نچلے والے حصے سے آواز نکالنی ہے. عین دو نہیں، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن،
ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، عین دو زبر عن، عین دو زیر ان، عین دو پیش ان، ان ان ان، عن عن ان، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، خن خن خن، غن غن غن، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، بن بن بن، من من من، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، ون ون ون، فن فن فن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، لن لن لن، نن نن نن، را دو زبر رن، اس را کو بھی دیکھیے ہمیں پر پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 3 کے اندر ایک قاعدہ، ایک اصول، ایک قانون بتایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھا جائے گا، لیکن ایک قاعدہ اور قانون یہ بھی ہے کہ جس را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو وہ را بھی پر پڑھا جائے گا، اور اگر 2 زیر ہوں تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یعنی را کے اوپر 1 زبر ہو یا 2 زبر ہو، 1 پیش ہو یا 2 پیش ہو، دونوں کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے 1 زیر ہو یا 2 زیر ہوں اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ 4 اصول، 4 قاعدے آپ حضرات کو معلوم ہو گئے ہوں گے۔ را کو پر پڑھنے کے جو ہے وہ 7 قاعدے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو یاد ہو جائیں گے۔ 4 قاعدے یہاں پر آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ جس را کے اوپر 1 زبر یا 2 زبر ہوں اس را کو پر پڑھنا ہے، جس را کے اوپر 1 پیش یا 2 پیش ہوں اس کو بھی پر پڑھنا ہے، جس را کے نیچے 1 زیر یا 2 زیر ہوں اس کو باریک پڑھنا ہے۔ کیسے؟ را 2 زبر رن، را 2 زیر رن، را 2 پیش رن، جیم 2 زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم 2 پیش جن، رن رن رن، جن جن جن، شین 2 زبر شن، شین 2 زیر شن، شین 2 پیش شن، یا 2 زبر ین، یا 2 زیر ین، یا 2 پیش یون، شن شن شن، ین ین یون۔ اس کو ذرا صحیح سے پڑھ لینا، یہ ان نہیں ہے، ین ہے، ین، ین ین یون۔
الحمدللہ سبق نمبر 5 جو ہے بہت آسان ہے۔ اس سبق کے اندر آپ حضرات کو صرف 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تنوین کسے کہتے ہیں، اور دوسرا خاص خیال رکھتے ہوئے جن حرفوں میں فرق کرنا چاہیے، جن کو موٹا اور جن کو باریک پڑھنا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہجے کرتے وقت 2 زبر کے ساتھ الف یا آ جائے تو اسے ہجے میں نہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے قرآن سیکھنے اور سکھانے کو آسان فرمائے۔ کلام مجید کے فیضان سے مولا تبارک و تعالی دونوں جہان میں عزتیں اور دونوں جہان میں رفعتیں بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں تاکہ ہمارے دل کو بھی تسلی ہو جائے اور آپ کی محبتوں کا اظہار ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔